سارے دوستوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ و تم برہانہ نے آج کی خوبصورت رات جو ہمارا ٹائم گزر رہا ہے وہ ذکر مصطفیٰ کی رات ہے، اور یقیناً بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی یہ برکت محفل ذوق اور شوق سے بھرپور ہے۔ اللہ کرے ہر سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہو جائے۔ گلدستہ عنایت کے خوبصورت ترین پھولوں نے آپ کے دماغوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معطر فرمایا۔ تو میری مثال تو بھئی ایسی ہے کہ ڈنگڑ کنڈڑا میں بھی صحیح تو سرکار کی بارگاہ میں نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھلا میرا مدنی جے ویکھے تے دل ویکھلا۔ جنہاں دوستاں نے جانا سی جا چکے ساڈے مرشد کریم دی رات تو بعد فرمان نے دی ہون جڑا ہے نا جی لسی رڑکنی ہے رڑکیج گئی ہون مکھن باہر آیا تقریباً مکھن کی صورت چپڑا آرام غارت کر کے جتنا وقت آپ مدینے کے سلطان کے ذکر کے نام کر رہے ہیں دربار خداوندی میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ و تم برہانہ آج کی حاضرین کو مدینے کا راہی بنائے۔ اوڑی جے بولے اچھی بولو انہیں جمعہ بولے دیجن روڈ کا اچھی بولو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرمندگی محسوس نہ کی کرو بڑی محبت نہ پڑے میں اکثر بیشتر عرض کرتا رہنا کہ اگر چاہتے ہو کہ ساڑھا بخت سبلہ ہو جائے تو درود پڑے اگر چاہتے ہو کہ ساڑھے گھروار سے اللہ دی رحمت نازل ہوئے تو کثرت نہ درود و سلام پڑے اگر چاہتے ہو کہ ساڑھے رزق روزگار سے برکت پیدا ہو جائے تو درود و سلام پڑے اگر یہ تمنا ہے کہ بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد ہو جائیے درود پڑے اگر چاہتے ہو اولاد کی رب میں دیتی یہ فرما بردار ہو جائے درود و سلام پڑے اگر چاہتے ہو کہ ساڑھی قبر دی اندھیر نگری روشنی تبدیل ہو جائے درود و سلام اگر چاہتے ہو کہ قبر دی مٹی بھی ساڑھا استقبال کرے میرے مصطفیٰ دے درود و سلام پڑے اگر چاہتے ہو حشرہ دہاڑے دامن مصطفیٰ نصیب ہو جائے اِنَّا اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ الصَّلَاةِ جس کچھ نصیب کی یہ تمنا ہوئی کہ حشرہ دہاڑے میں دامن مصطفیٰ جگہ نصیب ہو جائے کثرت نہ حضور تے درود و سلام پڑھیا کرے اگر چاہتے ہو ساڑیاں خطاواں گناہگاریاں تے رحمت دا پانی پھر جائے درود و سلام پڑھو اگر چاہتے ہو بلندی درجات نصیب ہو جائے درود و سلام پڑھو اگر چاہتے ہو ساڑھے عیبان دے اللہ دیاں پردہ پوشیاں آ جان اور نیکیاں پلڑا بھاری ہو جائے میرے حضور تے درود و سلام پڑھو مین گنج دی پوری فضا حضور تے درود میں مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا
اللہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، میں کچھ نہیں بس ان کی مہربانی ہے کہ بڑی صلوات علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بے صبری بڑی سبھی جو بولے دوسرا چپ رہے اے بے صبری بڑی صبر آوے جڑے مکھنی ایسی کسانو جڑے مکھنی ایسی کسانو سجن دے او سیاڑا جانے یاڑا ات جانے روک نمن دے پڑیے جڑے مکھنی ایسی کسانو مکھشانا شوق نہ کرتے ہیں پوری ہوئے ہم پہلی آدھے ہیں ٹھیک ہے ہمارے تے اجے اتنا ٹائم زیادہ نہیں ہے میں خود اس کال کے بعد تک آئے نہ بھی صبح نماز ساڑی نماز نہ رہ جائے اس واسطے اتنی ہونی چاہیے لیکن ذوق ایسا بن گیا ڈلمین گنج والے نے سینے سے یوشتی مصطفیٰ کی شمع روشن سی دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اس واسطے قاری صاحب نے کافی دیر تک پڑھا اور بڑا خوبصورت پڑھا ساڑھے سارے حضور سنا خانہ نے سونا پڑھے لیکن انہوں نے اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو تھوڑی دیر حاضری ہوئے گی انشاءاللہ پہلے نظم دی صورت ہے نصر دی صورت ہے میں کہ اچھی بولو سبحان اللہ
سے گرم ہو جائے کلی مست لستانی ان ورش بڑا جاد دیا ساٹھا ایمان ہمیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا ابو ایوب دے مانگو میری کلی سجر سے شاہ سارے سونا شاہ سارے سونا قدیم گھر آئے شاہ سارے سونا قدیم سجا بیٹھا وہ شاہ سارے سونا وہ شاہ سارے سونا قدیم گھر آئے گرمی تسی آؤ میرے گھر روشنی ہو شاہ سارے سونا شاہ سارے سونا قدیم سبحان اللہ بالخصوص علماء احتشام مشایخ اعظام سٹیج کی زینت بڑے اور دیگر جتنی بھی سنی عوام الناس آج کی اس بابرکت بعظمت بارفعت محفل میلاد مصطفیٰ بولی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے اندر جتنے احباب اپنے درموں گرم بستر چھوڑ کے آئے مصروف بستر کر کے آئے بے نیاز بندی بارگاہ جھولی پھیلا کے عرض کرنا اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اور ساڑیاں آن والیاں نسلہ نبی اللہ عشق مصطفیٰ دا جام نصیب فرمائے. حضرات دی وقار میں قرآن مجید فرقان حمید دے تیسرے پارے دی مختصر یعنی پوری آیت کریمہ نہیں پڑھی
تھوڑا جے الفاظ تلاوت کیتے نے دعا فرمائیے اللہ جل شانہ سانو اپنے لارائب کلام مجید تے کما حق ہو عمل تامہ دی توفیق نصیب فرمائے حضرات محترم تسی بڑے مقدر والے جنہاں نو اللہ نے یار دے ذکر دی محفل عطا فرمائی ایک اونچی بولو نا سبحان اللہ مسجد نبی شریف دا سینا مسلم شریف کے اندر حدیث مبارک ہے صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی دیدار دی خاطر قطارہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور خالی نہیں بیٹھے ذکر مصطفیٰ کا اتنی دیر گزری مدینے دماہی جلوگر ہویا ایمان نال میں اکثر کہنا مسجد نبوی تیرے بختاں تو قربان جاواں تیرے چپے چپے نے یار دے قدماں نے چومے مکے شہر میں گلیاں نے حضور دے قدمے دے تے یہ بیت دے گوش سے لے تے رب نے قرآن فرمایا لا اقسم بہذا البلد وہ شہر وہ مقام وہ جگہ وہ خطہ رب نو اتنا پیارا لگتا ہے جنہیں نسبت حضور نال ہو جائے اللہ اس جگہ دیا قسمہ ارشاد فرمایا اللہ فرماتا سونے آج جنہ گلیاں تیرے قدمہ نے تیرے تلویاں نے چمے میں انہاں دی قسم ارشاد فرمانا دے مسجد نبی شریف اندے تے پھر چپے چپے نے حضور دے نالین شریفین دے بوسے لے حضور جدو مسجد نبی شریف جائے نا یہ میں مجمع میں آپ بیٹھے یہ سونے نبی دی مقدس تے معمر زبان حرکت چاہیے میں اکثر عرض کرتا رہنا میرا نبی جدو بھی بولدا ہے حکمت موتی رولدا ہے حضور جی آپ بول سونا رب نے کس سنو عطا فرمائے تسی بولو میں بولنا سیاستدان بولے ادرا بولے آلہ بولے پیر بولے مرید بولے مولوی بولے مقتدی بولے امام بولے کوئی بھی بول دے کسی نے چنگا لگتا ہے کسی نے ماڑا لگتا ہے کسی نے دی نقل اتاری کسی کوئی جملہ کسیا کسی اچھا سمجھیا پر ایمان نہ جب میرا نبی بول دے رب دا قرآن بڑھ جائے اچھی بولو سبحان حضور جل وگر ہوئے حضور نے ملاحظہ فرما کے اپنے غلامہ سونے نبی نے فرمایا ما اجلی سکم میرے صحابہ کیویں بیٹھے یار اس منظر تو قربان جائے جو حضور غلامہ پوچھ دے ہوں گے تو کیویں بیٹھے ہو کہتے صحابہ قربان نہ ہو گئے ہوں گے سرکار کی تیری یہ صدا پہ مر نہ جاؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ ما اجلی سکم کیویں بیٹھے ہو صحابہ نے ہاتھ جوڑ لے صحابہ دا طریقہ تو بڑا واقع جب بھی حضور کو گل پوچھتے نہیں سر جھکا کے ہاتھ بن کے اتھرو بہا کے بڑا عرض کرتے ہیں فدا کا امی وابی یا رسول اللہ سونیا تواڈے نام تو ساڈے ماں باپ قربان ہو جان کیڑا خوبصورت جملہ ہے صحابہ کرام نے سانو ادب دا ول سکھایا حضور نے پوچھتے آپ کیویں بیٹھے ہو تے صحابہ عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ کملی والے سے مسیتے بیٹھ کے ذکر خدا کر ذکر بولو نا سارے سبحان اللہ ایمان دسو سبحان اللہ اللہ دا ذکر ہے کہ نہیں ہے نا اپنے مقدر تے ناز کرو سی بھی صحابہ دی سنت ادا کر کہ مسیتے بیٹھ کے مسجد وچ بیٹھ کے ذکر خدا کر رہے ہیں اور اگلے جملے سنو جلسنا نذکر اللہ نحمدہ ما ہدانا للاسلام کر دینے سونیا نالے سی رب دا شکر پیدا کرنے ہیں جس رب نے سانو ایمان تے اسلام دی دولت عطا فرمائی ایمان دی دولت لوگوں میں لاؤ ہوتا ہے فلاں دے آلو چنگی ہو گئی مکئی چنگی ہو گئی دکان چنگی چل گئی فلاں افسر بن گیا فلاں نو خزانہ مل گیا فلاں دی لاٹری نکل آئی فلاں دے پیسے پرائز بانڈ نکل آیا بڑے لوگ ناز کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایمان نال ان چیزاں تے ناز بالکل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں خزانے ہی ختم ہو جان گے ایتھے رہ جان گے مال و دولت سب ایتھے رہ جائے گا ایمان جیا خزانہ ہی کائنات اس کو اور پوری کائنات دے خزانے ایک پاس ہے ایمان دی حالت چاہن والا سانس ایک پاس ہے ایک سانس پوری کائنات دے خزانے ایمان والے ساتھ مقابلہ کر سکتے نہیں صحابہ عرض کر رہے ہیں سونیا سی رب دا شکریہ ادا کر رہے ہیں جس مالک نے سانو ایمان دی دولت عطا فرمائی ومنا بہی علینا اگلے جملے سن عرض کرتے ہیں نالے رب نے ساڈے تے احسان کیتا ہے کہ جس رب نے سانو اپنا یار عطا فرمایا اپنا ماہی ساڈے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قرآن دی سائد دا ترجمہ بھی کیوں پڑھتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تواڈے تے احسان کیتا تواڈے وچ اپنا محبوب جلوہ گر فرمایا تے صحابہ یہ عرض کر رہے ہیں سونیا ومنا بہی علینا کملی والیا ساڈے وچ رب نے اپنا یار اپنا حبیب بھیجیا سی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں سنیو بڑے مقدر حضور نے نہیں فرمایا کہ صحابہ اے بھی کوئی کام کرنے والا دل کر کے تسی بڑے خوش ہو رہے ہو تو 2 نفل پڑھ لیتے 4 تفسیریں پڑھ لیتے ثواب زیادہ ملنا سی حضور نے نہیں فرمایا بلکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی محبت دے انداز ہے حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں قسم دے کے پوچھ رہا کیا تسی یہی کام کر رہے تھے جی بندے نو زیادہ ذوق آ گیا نا جوش آ گیا
محبت آ جائے بندے نو پتہ بھی ہوندا ہے یقین بھی ہوندا ہے گل یہی کر رہی ہے لیکن اینو میں قسم دے کے گل کرنا ہی نہیں کر رہی حضور نے فرمایا صحابہ انہیں کی بے اعتباری دی وجہ لیکن میں اپنی محبت نہ پوچھے کہ تسی یہی کم کر رہے سے صحابہ رضی کر دینے جی سونا سی یہی کم کر رہے سے حضور فرمان لگے پھر مبارک ہوئی جاءنی جبرائیل علیہ السلام اے ہونے میری بارگاہ چنوریاں دا تاجدار آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے جو عرض کر کے کہنے سونیا تیرے اینا غلامہ دی وجہ تو اللہ فرشتیاں دے سامنے فخر فرما رہی ہے ان اللہ یباہی بکم ملائکتہ اے تواڈے وجہ تو تسی ذکر خدا بھی کر رہے ہو ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہو اور تواڈے اس ذکر کرن دی وجہ اس محفل میلاد سجاون دی وجہ اللہ فرشتیاں دے سامنے فخر فرما رہی ہے تو فرشتے ہو تسی جس بندے نو بڑاون دے مخالف آئے فرشتیاں میں جدو رب نے فرمایا جائے فی الارض خلیفہ انہاں کی عرض کی کہنے لگے مولا بندہ نہ بڑا تباہ کن ثابت ہو گئی بڑیاں خون ریزیاں بربادیاں شراب نوشیاں خرابیاں کرے گا مادہ گل فرشتے دی سچی ہے پر اللہ نے فرمایا تسی نہیں جان دے انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا تسی نہیں جان دے میں تے کہنا اللہ نے ساڈے گناہگار تے کمے پاپیاں دی پردہ پوشی فرمائی ہے وہ فرشتے توانوں نہیں پتا تہاڈی نظر فسادیاں تے جا رہی میری نظر گنجے شکر تے جا رہی تسی انہاں تباہی کرن والےاں نو گناہ کرن والےاں نو ویکھ رہے ہو انہاں غلاماں وچ میرا محبوب بھی جلوگر ہوئے گا اس واسطے نے میرے غلاموں ان اللہ یباہی بکم تہاڈی وجہ تو ملائکہ ہو اللہ فرشتیاں دے سامنے فخر فرما رہی ہے کہ دیکھو انہاں دے بڑاون دے تسی مخالف ہے مسیت مل کے بیٹھے نے ذکر خدا بھی کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں اور خدا کی سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی ہمارے حصے میں آئی ہے محمد کی ثنا خوانی میرے نبی کو نور کہنا یہ تو ادنا سی عقیدت ہے جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہ ساری بزر نورانی مقدر تناز کرو اسی فرش زمین تے بیٹھے ہیں ساڑھا ذکر عرش بری ہے دنیا دار فخر ہوندہ ہے کہ تھانے کے چہرے سے میرا رکا میری چٹھی چل دی ہے سانو فخر ہے ساڑھا تھانے کے چہرے سے نہ نہیں چل رہا اللہ دی بارگاہ دے اندر چل رہا ہے ملکہ بولو سبحان اللہ اس واسطے میں پہلے دوارا مبارک اپنی مقدر دے سکندر لوگ آرام چھوڑا ہے حضور دے ذکر واسطے آئے ہو اللہ حاضر قبول فروچی بولو صاحب میں قرآن مجید فرقان حمید جو دو آدھی نشانیاں دو دوڑے سامنے پیش کرنی ہے گلنا جنہیں تو واضح ہو جائے گا کہ میرے نبی دی ہر ادا بے مثال سچی بولو سبحان اللہ حضور پوری انبیاء دی صف جو 1,96,000 نبی رب نے جلوگر فرمائے انبیاء دی جماعت جو میرا نبی نے جس ادا جس پہلو وچ ویکھو کملی والا نبیوں دی صف وچ ممتاز نظر آئے حضور دی ہر ادا بے مثال نظر آئے کوئی مثالہ رکھیں گے تواڈے سامنے نتیجہ تواڈے کو لینے بھی آپ پہ فیصلہ کر لو کہ حضور نو رب نے کنیاں شانہ دا والی بنا کے جلوہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ علماء موجود ہیں قرآن مجید کے اندر بڑا تفصیل اور سورۃ بقرہ ہے اور باقی سورۃ کے اندر میں موجود ہے اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت عطا فرمائی آپ نے قوم میں آن کے قوم دے وچ اعلان کیتا لوگوں میں رب دا نبی بن کے آیا جب آپ نے اعلان فرمایا کہ قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام جب تم نبی ہیں تو پھر کوئی کتاب لے کے کوئی دستور شریعت لے کے آ کوئی ضابطہ حیات لے کے آ جن دے وچ سانو پتہ لگے اسی زندگی کیویں گزارنی سنو موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اعلان فرمایا قوم نے کتاب مانگی موسیٰ علیہ السلام ٹر گئے ادھر کوہ طور عرض کرنے نے مولا میری قوم کتاب مانگ دی موسیٰ علیہ السلام نے کی کیتا سی تو اپنی قوم وچوں نکلے آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اپنی قوم کے اندر فرمایا تسی انہاں سیدھا رکھنا بنی اسرائیلی ہیں بڑے بگڑے ہوئے تسی ذرا سیدھا رکھنا میں اللہ دی بارگاہ چ نواستے قانون یعنی قانون شریعت کتاب لے کے موسیٰ علیہ السلام نے رب نے فرمایا پیارے موسیٰ جی مولا 40 دیہاڑے روزے رکھ اس تو بعد کتاب مل جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تے چلا کشی کی تے جدوں واپس آئے آب دعوی بگڑا ہوا ساری قوم تباہی تے بربادی دا شکار صرف 40 دنوں دی وچ کتنی بھی تھی اچھی بولو 41 مہینے آخر کتنے آخر 40 دنوں دی وچ حالانکہ سمجھاون اور سوچن والی گل ہے کہ قوم وچ ایک نبی موجود ہے دوسرا نبی کتاب لین واسطے ہارون علیہ السلام قوم دے وچ نے تے قوم سامری دے بچے نو بچڑے نو خدا بنا کے انہوں سجدہ ریز ہوئی اللہ نو چھوڑ کے معاذ اللہ بچے نو خدا بنی بیٹھے
موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں 40 دن دی تھی ساری قوم تباہی تے بربادی دا شکار ہو گئی اللہ دے نبی نے دوبارہ پیغمبرانہ جدوجہد کر کے دوبارہ محنت کر کے کوشش کر کے قوم کو پھر سیدھے ٹریک تے لے کے آئے یہ تسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال اور سنو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام نے قوم میں 950 سال واس فرمایا کتنے سو سال تھوڑے جو بولے اچھی بولو 950 سال آپ نے دن رات کا فرق کوئی نہیں دیکھا دعوت و قومی لیلم و نہار قرآن فرماتا ہے اللہ کے نبی نے دن میں بھی باز کی تھی راتاں بھی تبلیغ فرمائی ویسے آپ کی علماء فرماتے ہیں ٹوٹل عمر 1400 سال لیکن وہ جو 950 سال آپ نے تقریرہ کی دن بھی تے رات بھی صبح بھی تے شام بھی اپنے آرام کا خیال کوئی نہیں کیتا اس قوم کی کمی نو اس شیطانی راہ کو ہٹا کے صراط مستقیم تے چلا دے جدو 950 سال واز ہوئے تو بندے کتنے مسلمان ہوئے کم و بیش 80 بندہ کتنے بھائی 80 بندہ مسلمان ہوئے جدو 80 بندہ مسلمان ہویا 950 سال دی تبلیغ دے نتیجے وچ اس ویلے رب دے نبی نے اللہ دی بارگاہ وچ اپنا سر جھکایا عرض کرتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے مالک کائنات ایک قوم زندہ رہنے دے قابل ہی کوئی میں انہاں دے نسلاں ویکھی بیٹھا انہاں دے آن والے بھی کافر ہی ہون گے انہاں نوں تباہ و برباد کر دے ساڈی نظر بندے دے ظاہر تے موجودہ حال تے ہوندی نبی دی نظر آمن والے حالات تے ہوندی تے جن حضرت نوح علیہ السلام آمن والے حالات تے ویکھ سکتے نے پھر مننا ہوے گا میرے مصطفیٰ بھی قیامت تک نہیں خبر عطا فرما سکتے یہ وجہ ہے نا جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے طائف کی وادی اندر بدبختہ نے پتھر مارے میرے مصطفیٰ دن نالین شریفین خون نل بھر گئے فرشتے حاضر رہے پہاڑاں دا فرشتہ ہواواں دا فرشتہ آگ دا فرشتہ سونیا تیرا ایک اشارہ قوم کو تباہ کرنے آ گیا حضور فرماتے نے نہیں اللہ دے فرشتے ہو تسی نہیں جان دے انہاں دی آن والی نسلاں میرے دین دی تبلیغ کرنی نظر آ رہی انہاں دے آن والے میرے کلمہ پڑھن والے ہون گے میرے غلام ہون گے یعنی نبی آن والی نسلاں دی خبراں نہیں دے سکدا ہے اور نبی آن والی نسلاں نو جان دے حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی مولا اس قوم نو تباہ و برباد کر 950 سال بعد تو بعد بھی 80 بندہ سارا مسلمان ہے ہن دعوت فکر دے کے کہنا چاہتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دنوں دی تھی قوم تباہ ہے بچے خدا بن کے بیٹھے ادھر 950 سال بعد ہوا تے بندے کتنے مسلمان ہوئے اونچی بولو ذرا 80 بندہ قربان جاواں میرے مصطفیٰ دی ماشاءاللہ اونچی بولو سبحان اللہ میرے لجپال نبی نے اللہ نے 63 سال دی عمر عطا فرمائی کتنی عمر سرکار دی 60 تک رائے 63 سال 63 سالہ چوں 40 سال حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا کتنے سال 40 کٹ کو جو 63 جو باقی کتنے رہ گئے اچھی بولو 23 رہ گئے 23 سالہ میرے نبی نے دن رات واز نہیں فرمایا دن رات واز نہیں فرمایا دن نو حضور نے واز فرمایا نے راتاں نو میرے مصطفیٰ نے ساری رات جاگ کے اساں نکمیاں دی خاطر اپنے خدا نو راضی ساری رات حضور جاگتے رہے حتیٰ کہ تورمت کا دما ہوا اوساطا ہو میرے نبی دے تلوے خون نال بھر گئے قیام کرن دی وجہ سے تیری اور میری وجہ ایمان نال جاگ دے حضور رہنے نصیب ساڑھے بیدار ہو گئے اچھی بولو سبحان اللہ اس واسطے اعلیٰ حضرت بھائی مولانا اثر رضا خان رحمت الرحمان آپ بڑا خوبصورت جملہ فرما دیں پھر اگلی گل کر لیں آپ فرما دیں چشم بیدار کے صدقے میں بیدار نصیب چشم بیدار کے صدقے میں بیدار نصیب آپ جاگے آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے آپ جاگے بولو سبحان اللہ ذرا مشکل آپ فرماتے ہیں چشم بیدار کے صدقے میں ہے بیدار نصیب سنیا تسی جاگتے رہے تے ساڈے نصیب بیدار ہوتے ہیں آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے امتی گناہگار نے کما سر
صاحب سو جاندے نماز عشاء دا فکر کو نہیں فجر دی نماز دا فکر کو نہیں اسی سو جاندے ہیں ہمارا دلال جاگدا سچی بولو سبحان اللہ حضور تے گناہگار نہیں نا مالک نبی تے معصوم علی ذنوب ہوندے نکمے گناہگار کیسی ہیں گناہاں دے نال کارڈاں ساڑیاں نال رجسٹر بھرے ہوئے نے انہاں نو صاف کرن واسطے حضور جاگدے حتیٰ کہ رب اپنے یار دی تکلیف برداشت نہیں کر سکا دنیا دار دا کوئی محبوب ہوئے اون دے کول اپنے یار دی اپنے بیلی سجن دی تکلیف تے دکھ برداشت نہیں ہوندا تے رب اپنے ماہی دا دکھ کیویں برداشت کر سکدا اس واسطے اللہ کریم نے اعلان فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا گرج کے بولو سبحان اللہ حدیث پاک کے جانا کہ قرآن پڑھا جائے اللہ دی رحمت فرشتے اتر آنے قرآن سنن واسطے وہ گرج قرآن پڑھیا کرو تواڈے گھر جو رحمت فرشتے آن کے شیطان آپ ہی نس جائے گا ساری بدبختیاں پریشانیاں بیماریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے سارے کو مل کے بولو سبحان اللہ سرکار جاگتے رہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم میں پہلے دسے 40 سال نکلے باقی 23 سال ود کر کیونکہ حضور نے دن تکلیف فرمائی رات کتنے سال باقی بچے ریاضی بڑی کمزور ہے ود کرو کتنے بچے 11.5 سال اور 11.5 سال کی تبلیغ کا نتیجہ بھی آخری خطبہ حجت الوداع دے موقع تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میدان عرفات دے اندر صحابہ نماز فرما رہے ہیں کم و بیش 1,25,000 صحابی حضور دا اینا کرنا دے نال خطبہ سندا نظر آ رہا 1 لاکھ تے کتنے 1 لاکھ تے کم و بیش 26,000 صحابہ میرے مصطفیٰ دا خطبہ سماعت کر رہے ہیں صرف 11.5 سال کی تبلیغ دے جہاد وکھرا گھریلو امور گھر دے کام کاج وکھرے اور ٹائم بھی کٹ دیو سارا ٹائم 4-5 سال بچے کم و بیش یہ حضور جدوں باز کر رہے ہیں حجت الوداع دے موقع تے میدان عرفات دے اندر 1 لاکھ تے کم و بیش 26,000 صحابہ حضور دے سامنے میرے نبی دے فرمودات عالیہ سن رہے ہیں کم و بیش 6 لاکھ صحابہ گھر ہی بیٹھ کے حضور دا کلمہ پڑھ رہے ہیں مل کے بولو سبحان اللہ پھر کیوں نہ پڑھ لئے شان وکھرایا منا تے لال دا شان وکھرایا منا تے لال دا کل شان وکھرایا منا سکندر یارو سویرے کوئی نوجوان اپنے موبائل کھول کے سکرین سے فلم کے نظارے پہ کرنے ہوں گے معاذ اللہ کوئی دنیا داری کے اندر مشغول ہوں گے او یارو واڈا میرا نصیب جا گیا ہے تھانو مینوں اللہ نے اپنے گھر دے اندر بلا کے یار دا ذکر عطا فرمایا ہے اس واسطے زمانہ کو کم لے لو میں دعوے نہ کہ ناجادت بنا لو اس دنیا دے اندر رہ کے نہ زندگی دے ماہو سال کو فائدہ اٹھاؤ آج پاوی تے درود پڑھیا میرے کریم نبی علیہ السلام دی صفت و ثنا سونی نبی نے ادا پڑھیا کر انشاءاللہ قبر دے اندر جائے گا جب مدینے دا سلطان تیری قبر دے اندر آئے گا اگر تیری عادت ہوئی بڑی ہوئی پکی عادت بن گئی اساں پھر قبر دے اندر بھی سونے نبی دا کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے نائیو پڑھنا ہے شان وکھرا مسجد اقصی کے اندر او منبر ختم نبوت لجپال نبی جلوہ فروز سارے انبیاء کرام تھلے بیٹھ کے حضور دا خطبہ پہ سنتے ہیں اس سے بیت المقدس کے اندر دوستان عزیز امامت مصلی سے میرے کریم نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے پیچھے سارے نبی قطاراں دے سما بڑھا کے نماز میں پڑھ دینے آزر غور سے رکھنے سے جلال نیار کتنیاں درجی بلندیاں عطا فرمائیاں نے دوستان عزیز امامت مصلی سے میرے کریم نبی جلوہ گر ہوئے کتنے مقتدیاں دی صف کے اندر آدم علیہ السلام بھی کھڑے نظر آئے
بھیجی جبرائیل علیہ السلام کو لے کے آخری ادنا فرشتے کو منام فرشتے کر جس آدم نے سارے نے سجدہ کیتا ہے نا فرشتے نے نوریہ دی جماعت وہ آدم میری نبی دا بکر دی اچھی بولو سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے دی کشتی کو اللہ نے عمل کا مرکز بنایا وہ میرے مصطفیٰ دا بکر دی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے 40 دن آگوں میں گلزار فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام میرے مصطفیٰ دے مقتدی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہاں دے گھنٹے چیڑی پاور دے طاقت ہے اگر چھوٹے جے پتھر پہ لگ جائے 12 چشمے جاری ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا مٹی دا پرندہ بڑھاوے وہ ہمارے خداوند نے اندر پرواز کرتا نظر آتا ہے مٹی دا پرندہ جی بولو سبحان اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دا مقتدی ہے صالح علیہ السلام نے اشارے چیڑی طاقت رکھی جی اشارہ کرے تے پتھر جو زندہ اٹھنی بچے سمیت باہر آتا ہے وہ صالح علیہ السلام میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے جی بولو سبحان اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑا ہڈی رگڑے پتھریلی زمین تے پانی والی گل نہیں کہی اللہ آب زمزم دا چشمہ جاری فرما دے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں معراج دی رات میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے پھر کیوں نہ پڑھی شان وکھرا سرکار دے غلامہ دیئے کہ مشالہ تو آٹے سامنے رکھنا مطلب واضح ہو جائے گا آپ مدینے دا سلطان تل کائنات عالم میں سب کو افسروان ہے یارو میرے قریب نبی دے دردہ کلا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر کی دھرتی کی آگے جن نے توحید و رسالت دا جھنڈا گاڑیا او میرا خواجہ ہندوستان کی دھرتی کی آیا دیکھ اللہ بندہ مسلمان سی اور کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں جب میرے خواجہ دا جنازہ اٹھے یارو 90,000 دیا زبانہ دے کلمہ مصطفیٰ جاری بولو سبحان اللہ اگر کسی دے گلے بیٹھے دارے سانو تے خطرہ ضرور ہو سکتا ہے ایک لگا پڑھنا ہے پر سوگا پڑھنا ہے اسی سنگ جائے تو وکری بات ہے لیکن اسی کہتے سنگے نہیں ہے اسی آنے جیسے گلے حضور دے ذکر نہیں کرنا تے فائدہ ہونا دل یاد نہیں بڑھایا تعریف نہیں زبان اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار خواجہ اجمیری حضور دے دردے گدار ہے ایمان میں بلا تفصیل کہنا چاہنا کہ انبیاء دا شان براؤ بنائے کائنات ساری کٹھی ہو جائے کسی نبی دی قدمہ لگن والی دھول دا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن حضور دی امت دے اولیاء اور رب لیڈی شانہ دیتی ہے حضور دی شان سے بڑی براؤ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال باز کیتا بندے قوم میں 80 مسلمان ہوئے حضور دے دردہ گدا خواجہ اجمیری جب جنازہ اٹھے ہیں تے 90 لاکھ یا 99 لاکھ دے زمانہ کے حضور کا کلمہ جاری اچھی بولو سبحان اللہ کیوں نہ پڑھ لیے یہ شان ہے سبحان اللہ مت سوچا کہ اندھیرے وچ بیٹھے سب پیر دی کدا نظر ویکھے پیر دی مولوی دی آمد دی نیت کھنو ویکھے نہ ویکھے مدینے دا سلطان سارے غلامان نے ویکھا ان سلام کا شاہدہ اونچی بولو سبحان اللہ ویکون الرسول علیکم شہیدا حضور دی نظر ہر غلام میرا ایمان ہے پوری کائنات کو پتہ نہیں گردا لیکن حضور نہیں کسی اکھ سے جو رک جائے حضور سن جان دے کسی دی پلک کا وال کلا ہو جائے میرے مصطفیٰ اس کو جان دے کائنات کے اندر کوئی ایسی شے نہیں جیڑی حضور دی نبوت میں شامل ہوئے تو پھر سرکار کو نہ تکڑ ارے بندہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے بات کر کیا ہے میں نو راضی کرنا سے نہیں مدینے والے راضی کرنا سے پچھلے بھی ایک بولو سبحان اللہ آپ میں گل یہ کرنا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اونچی بولو سبحان اللہ آپ میں ذرا
سرزمین کے دوستان عزیز ملتان دے قریب ایک قصبہ عبدالحکیم سارے جان دے عبدالحکیم والے حضرت خواجہ بڑے مشہور نے بڑے 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 دے غوث قلندر دے کتب ملے او خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ دوستان عزیز ذات دے زر کرنے لوگاں دے کپڑے دھوڑ والے بولو سبحان ذات دے دو بھی سڑوں دا کوئی اور بھی لفظ بولا جاتا ہے میں نے ابھی سنا ہے دوبی نے بابے نے تے کپڑے دھونے سے لوگاں دے کپڑے صاف کرنے دوبی تو اور بھی سنو سنا کے دے لیکن باقی دوبیاں دا تے بابے دا بڑا فرق ہے باقی دوبی جدوں کپڑا صاف کردے تے صرف کپڑا صاف تے بابا جدوں کپڑے صاف کردا ہے کپڑے بھی صاف کردا ہے کپڑے والے دا دل بھی صاف کردا ہے اچھی بولو سبحان اللہ نہیں سمجھ یار کر اچھی بولو سبحان اللہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ آپ کو اللہ خالق کائنات کی ولایت کا منصب یہ عطا فرمایا پر کام دنیا والے بھی کرتے نے محنت مزدوری کرنے والا سادہ کیا بابا دوستان عزیز باقی دھوبی جدوں کپڑے نوں پڑھنے تے سٹ مار دے نے آواز آتی ہے چھو پر جدوں بابا سٹ ماردا ہے آواز آتی ہے ہو پہلے پہلے اسی سنتے سی چھوٹے ہوندے اپنے بزرگ زیادہ بہتر جانتے ہیں گلیاں بازاراں دے اندر آواز آتی سی لوگوں بھانڈے کلی بھانڈے کلی کرا لو پر میں کہنا بھانڈے کلی کرانے نہیں بازار سبحان اللہ بھانڈے کلی کرانے نہیں بازار چلا جا دل کلی کرانے تھے کسی اللہ والے دے اچھی بولو اللہ والے دے جڑے دربار نے ایمان دینے والے کائنات دی ہر شے بازاروں مل جاندی ایمان بازاروں نہیں ملتا ایمان ملتا ہے اللہ والے دے دربار وچ اے بندے شریف پاک کو ہند وچ کوئی نبی نہیں آیا تاریخ پڑھ کوئی نبی نہیں آیا کوئی صحابی نہیں آیا 12 امام وچ کوئی امام نہیں آیا ایمان جڑا سانو ملے ہے چہرے مساجد اور مساجد دے مینارے چ اذان دی جڑی آواز گونجدی اور قرآن دی تلاوت ذکر اذکار درود و سلام و تسبیح و تعلیم اور خوبصورت چہرے سنت مصطفیٰ دے نور نال جگمگا دے کہ سانو کتھوں ایمان ملے اللہ والے دے دربار وچ نصیب ہے اچھی بولو سبحان آتے گل پیا کرنا حضرت سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ آپ دوستان عزیز آمن والے دا کپڑا بھی صاف کر دینے دل بھی صاف کر دینے نواستے دوستان عزیز سلطان العارفین جھنگ دے ڈبیاں وچ بیٹھن والا بابا جڑا جناب دے کنارے تے بیٹھ کے جدوں اس میں ذات دی ضرب لگا دے پانی دے بلبلیاں وچوں ہی اللہ دی آواز آتی ہے او سلطان العارفین آپ نے قلم چک کے ایسے بزرگاں دے متعلق فرمایا ایسا مرشد سیڑیے سکھیوں سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ آپ اپنے گھر دے اندر تشریف فرما سکتے آپ کے شہر کی زبانی عورت ان دے بیٹے دی شادی ہے
جب شادی آئی ہندوؤں کی ایک رسم سی کہ وہ ہر آمن والے باراتی کو کپڑا دیندے سن، موٹے چادر وغیرہ ہن بھی کئی ساڈے چہلاں چ ایسیاں رسماں پائیاں جاندیاں جڑی ہندوؤں دی انہاں ہندوؤں دے اندر یہ نشانی سی، یہ رسم سی، طریقہ سی، ریت سی کہ جہڑا بھی باراتی اپنی بیٹے دی بارات میں جانا ہے انہوں نے کپڑا دینا اور خوبصورت کپڑا دینا، سفید کپڑے لے بازار لوگوں کو مشورہ منگیا اپنے رشتہ داروں کو برادری بنا کہ کپڑے رنگ کرانے تے کوئی ہے تے رنگ ساز ایسا ملے جڑا چنگا رنگ چاڑ تاکہ لوگ ویکھن تے خوش ہو جائیں، رنگریز چاہیے اچھا۔ سارے نے مشورہ دیتا کہ اتنے وڈیری عمر کا بابا ہے فلاں گھر فلاں والے چ رہتے بہتر ہے کہ اندر کو چلی جائے، بابا بڑا ایماندار ہے، ایسا رنگ چاڑے گا پھر رنگ اترے گا نہیں۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہندوانی عورت نے کپڑے کی گٹھ اٹھائی اپنے سر سے رکھنے لے کے چلی، ایک گلی دوسری گلی تیسری گلی، بابا جی دے محلے وچ آئی، دروازہ کھلیا نظر آیا، او ولایت دا تاجدار اپنے مکان دے اندر کھڑا ہو کے گھاڑی بناتا نظر آیا۔ بابا جی گھر سے گھاڑی تو سمجھ دے رہے پنجابی گھاڑی بناتا نظر آیا، جی کچے مکان کی پائی کرنے واسطے گوبر رلا کے ساڑیاں ماں بہن آج بھی کرنی ہے، مختلف مطلب چوڑی پا کے مٹی رلا کے ریت وغیرہ، بابا گھاڑی بناتا نظر آیا۔ مائی کہنے لگی بابا اب جی بیٹا کہنے لگی فلاں تاریخ میں میرے بیٹی دی بارات تے مہربانی کرے کپڑے رنگ۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا انج کر اے اندر جڑا ہے نا جا میرے مکان کے اندر رکھ دیتے، فلاں تاریخ میں برات والے دن تو اس دن آ جانا، ایک دن پہلے آ جانا، تیرے کپڑے رنگ ہو جان گے، اپنے کپڑے لے کے چلے جانے، جتنی قیمت بابا دیا گی، بابا نے کہا قیمت دی بات اس گل تو کپڑے رکھتے چلی۔ دوستان یہ بابا جی اپنے محل اپنے مکان کے اندر کپڑے رکھوا کے مائی ڈر گئی، بابا اپنے کام لگ گیا، وقت گزرتا گیا، ایک دن گزریا، دو دن گزرے، 5 دن ہفتہ گزر گیا، برات والا دہاڑا آ گیا۔ اس مائی نو بڑی امید سی کہ بابے نے کپڑے بڑے سونے رنگ کیتے ہوں گے، برادری کے اندر نک اونچی ہو جائے گی، لوگ میرے کپڑے کی تعریفاں کرن کے زبان سے دیہات ہو جائے گا معاملہ۔ عورت نے جب تک کیا برات تیار ہوگی، براتی آگے سینکڑوں کی تعداد کے اندر مرد و خواتین اکٹھے ہوئے، سارے ہندو نچن گاؤن والے اور دلہے کے گرد کھڑے ہوئے نے مائی ٹر پہ بابے کو دوستان کی کپڑے لین واسطے جب آئی تے بابا پھر بھی گاڑی بڑھاتا نظر آیا۔ بابا جی نے سیاست رکھیا، فرماون لگے بیٹا مینوں کپڑے یاد بھول گئے، میں تیرے کپڑے نو رنگ نہیں کر سکیا، مینوں تے یاد بھول گیا۔ ہندوانی عورت جڑی منن والی کوئی نہیں سی، برا بھلا کہنا شروع ہو گئی، دوستان یہ گال گلوچ بکواس اونچی دھڑی بول دی گئی ہے۔ بابا کہنے لگا بیٹی گھبرا نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، چلی جا اپنے کپڑے کی گٹھ اٹھا کے لیا۔ بھائی کہنے لگی نا بابا تو تے برادری کے اندر میری نک کٹوا دیتی، لوگ کہہ کے بلایا کون سی اگر کپڑے دین دی ضرورت تے طاقت ہمت نہیں سی۔ دوستان یہ بابا جی کہنے لگے بیٹا گھبرا نہ، کپڑے لے کے آ۔ فرمائی ٹس مس گئی، بابا جی اندر گئے اور اپنے کپڑے دی گٹھ اٹھائی اور لے کے گاڑی وچ آئے۔ دوستان یہ کپڑے نکالے باہر، اپنے پیراں دے تھلے گاڑی دے اندر مسلے نے، سارے کپڑے مٹی وچ رول گئے۔ بھائی ہور زیادہ روئی، بار بار بابے نو پوچھ دیے پئی مسلمان وعدہ خلاف ہوندے نے، او بابا اے کپڑے جڑے پے صاف سے مٹی دے اندر رول کے تو اور تباہی دا شکار کر چھڈے۔ پر بابا جی نے فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، ہن نظارہ تک دی دا۔ بابا جی نے میرا کپڑا چکے اودے تے بڑا سونا لال رنگ چڑھیا ہے۔ سلطان عبدالغم رحمت اللہ علیہ نے دوسرا کپڑا جدوں گھاڑی وچوں پیراں وچ مسل کے مٹی وچ رول کے باہر کڈیا، اودے تے سبز رنگ بڑا سونا چڑھیا، تیجا کڈیا تے کھٹا رنگ چڑھیا ہے، اگلا کڈیا تے پیلا رنگ۔ دوستاں دی عزیز کیڑے سونے رنگ تک کے او ہندوانی عورت بن کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہنے لگی بابا ایڈا سونا رنگ اپنے میرے کپڑے تے ضائع نہ کر، بابا میرے کپڑے سستے نے، تیرا رنگ بڑا باکمال ہے، اپنا رنگ انہاں کپڑے تے ضائع نہ کر، مہربانی فرما بابا اے رنگ انہاں کپڑے تے نہ چھوڑ، کہ ہن رنگ چڑھ نہیں تے میرے دل تے توحید دا رنگ چڑھا دے، کچا رنگ
مینوں رنگ چڑھا سکنا ہے میرے دل دیاں کانکاں تے کفر دیاں لاشاں صاف کر کے میرے دل تے توحید دا رنگ بھی چڑھا سکنا ہے بابا جی کہنے لگے بیٹا یہ پھر کلمہ پڑھ لے تو دل تے توحید ایسا رنگ چڑھ جائے گا قبر دی مٹی بھی تیرا حیا کرے گی بیٹے دی برات نال بابا مہربانی فرما اولاد بھی رنگ محمدی چڑھا لے بیٹا پھر انج کر جا اپنے براتیاں نوں لے کے آؤ میرے آستانے دی اس گلی وچ گزار اس آستانے دی گلی وچ رہ کے رگڑا تیرا کام ہے توحیدی رنگ چڑھانا میرا کام ہے لڑ لگیے اس قابل دے پگ لگ جاتے تدبیرانو جب نظر کرم دی ہو جاوے جب نظر کرم دی ہو جاوے رب بدلی دیتا تدبیرانو نظر کرم ہو جاوے رب بدلی دیتا تقدیرانو گل کے کرنے آؤ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاماں رب نے کہڑیاں پاوراں تے عزتاں تے طاقتاں عطا فرمائیاں نے ہر مشکل دی یارو ہاتھ ونیا دے آئی جدوں نظر کر دے بڑے مشکل روے بڑے تے کھلے بازار جاواں گے اور کہے گی نانا پتر بھی میرا ہے مرضی بھی میری چلے گی اس سے بابے والے بازار جانا ہے دوستانی عزیز بڑی نگاہاں دا تیر لے کے بیٹھے بڑی نگاہاں دی پیاس بجھاون واسطے لوگاں دی پیاس بجھاون واسطے جلوہ گر نینا دی چھاپ لے کے بیٹھے او نچن کا بناری کو بابے والے آستانے وچ گزری دروازہ کھلا ہے دوستانی عزیز جیڑا جیڑا براتی گزردا گیا محمد عربی دا غلام بندا گیا بھول گئی ڈھول ڈمکا کا دوستانی عزیز گانا باجا بھول گئی انہاں سارے تے بابے نے ایسی توجہ پائی ایسی نگاہ ماری سارے کلمے پڑھتے نظر آ رہے ہیں دوستانی عزیز اندازہ کرو او ساری برات میرے بابا نے کلمہ پڑھایا سرکار دا غلام بنایا پھر کیوں نہ پڑھیے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر پڑھیے نگاہ ولی میں یہ تاثیر بدلتی ہزاروں کی تقدیر کھانا کھوایا جب میرا وہ گلا تھوڑے خراب کی کھڑا میں بھوکا شیر زیادہ کرتا ہے میں خالی میں زیادہ بول سکنا اس واسطے تھوڑے کو سبحان اللہ دی مداد رہنی چاہنا لیکن سارے بولو سبحان اللہ میں بات ختم کرنا چاہنا میں میرے کو اور گل یاد آ رہی ہے بزرگ اچھی بولتے میں دسنا چاہنا یارو جس نبی دے غلاماں دے وچ پاوران مصطفیٰ کیڑی شاناں دا مالک ہوے گا دلی دی سرزمین بڑی پیاری گل ہے لیکن میں تھوڑا ذوق سے چیک کر دلی دی سرزمین سے جنازہ تیار ہو گیا بندہ مر گیا وہ شہر والے نے جنازہ کرنے تو اٹھایا بندہ 2-250 ہوئے گا
2 میل دور قبرستان اتنے چلے گئے جنازے واسطے مولوی صاحب کام گئے انہوں جنازے کا خیال نہیں ہے اپنے کام کار واسطے علماء دے بھی کام ہوتے مولویاں دے کام چلے گئے جدوں گئے تے پنڈ والے اور شہر والے لوگ دیکھتے رہے ہن مولوی صاحب آن کے جنازہ ہوئے گا ہڈیاں چک چک کے اللہ دی قدرت جنازہ کس طرح آندا جنازہ کسی اور آنا ہوتا تو جنازہ پڑھا لیں سب سے ہو جانا اللہ کرے ساری یہ سوچ بھی بدل جائے سارے بال سفید ہو گئے نماز کا پتہ کوئی نہیں طریقہ کوئی نہیں آتا نماز قرآن کا پتہ کوئی نہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا جنازے کا طریقہ کوئی نہیں بس پیچھے معاملے اللہ کرو گا کھڑے نہیں کافی دیر گزرتی شام سے سائے پہ ڈلتے ہیں پیچھے دکانہ خالی چھوڑ کے آئے دکانہ دی فکر بڑے پریشان ہو گئے گھڑیاں چک چک کے ویکھے حضرت صاحب نہیں تشریف جائے ایک قبرستان ایک پاسے بابا بیٹھے بکھرے والا اچھی بولو چہرے تے سرکار دی سنت دا نور سی لیکن لباس پھٹا پڑانا سی اے جا کے کہنے لگے بابا مولوی لگنے ہیں اپنے پتروں کی کہنا چاہتے ہو کہنے لگے بابا جنازہ ہی پڑھا اے نہیں تسی تے بیٹھے ہیں پیچھے دکانہ خالی چھو بچے انتظار کرتے ہوں گے پریشانی ہے گھر جانے بابا جی اٹھ پہ بابا جی تشریف لے جنازے لگے کہ میت رکھی ہے پیچھے آپ نے فرمایا لینا بنا لو صفحہ بنا سارے نے دوپہر بنا لی بابا جی نے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ پاک دے درود واسطے نبی رحمت علیہ السلام دے درود دعا واسطے حاضر میت دے منہ طرف کعبہ شریف دے بندگی خدا دی اللہ اکبر بابا جی نے شروع کر دیتا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک اچھی بھلا و تعالی جدک بابا جی اونچی اونچی پڑھ رہے ہیں تاکہ پیچھے میں جنازہ آ جائے آپ کا مقصد ہے بابا پڑھتا گیا و تعالی جدک و تعالی جدک و تعالی جدک کم لمبا ہو گیا پچھلے رات سے پریشان ہو گئے بابے نے جنازہ بھول گیا کسی اور آندا ہوئے تو لکمت دے پیچھے کھڑے چک کر ہن ہڈیاں چک چک بابا ہن پورا کر رہے کسی نے نہیں آیا بابے دی تسبیح لمبی و تعالی جدو کا مگر دل چ گاڑی پکڑ بابا کدا جان چھڑ سی تے کدوں جنازہ مکمل سی گھر جا سی اسی تے پھس گئے بابے جنازہ کے بڑی دیر گزر گئی بابا جی پڑھی جا رہے ہیں و تعالی جدو کا پردے غیب کو واضح یکے کیوں نہیں پڑھ رہے کرتے رہے نیاز بولو اگے پڑھا جنوں ویکھنا کہ بندہ جہنمی ہے ادھر بھی پڑھنا و تعالی جدو مولا کریں گے تو بھی نہ بندہ دوست کی نالے پڑھی جا رہی ہے تعالی جدو کا تیری ذات بڑی بلند تیری بزرگی بڑی بے مثال ہے تے کیویں ہو سکتا ہے بھی میں ان وچے چھڑ تے تیری اگے پڑھی جاواں دوستاں میری بابا پڑھدا گیا وا تعالی جدو کا گیا تو آواز آئی اگے چل اسا تیری خاطر اس بندے دی بخشش کا اعلان کر گیا تیری خاطر بخشش کی ایمان میں کئی جنازے پڑھ لیا کرو فرض کفایہ ضرور ہے پڑھ لیا کرو کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے والے دے صدقے پڑھنے والے بخشے تے کوئی ایسے جنازے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے دے صدقے جنازے والا بخشے مرنے والا بخشے تعالی جدوں آواز آئی کہ بخشیا تیری خاطر رکھے چل آپ نے کہ پڑھے و تعالی جدو کا مجلہ سراؤ کا ولا الہ غیر بابا جی نے بخشیا نے شکر پڑھے بابا ٹرتے بھی ہے بابا ٹر بھی ہے یاد آ گیا بابا جی نے اگلی تکبیر پڑھی دوستان نے درود ابراہیمی پڑھیا تیسری تکبیر تو بعد بابا جی نے شراب آپ نے دعا پڑھی جنازے والی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا بابا جی پڑھ دیں گے بابے دی سویت کی بابے دی پھر میں پڑھ دیں اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہم اغفر لحینا و میتنا او پچھلے دی جان سے بڑھ گئی بابا بڑھ بھل گیا اور اگے کی چلنے کا جنازہ آدھا کوئی نہیں تھا کہ لقمہ دیتے بابا جی اگے ٹر پاؤں دوستان یہ پیچھوں برا بھلا کہنے والے بڑی دیر گزر گئی پردہ غیب کو آواز آئی اگے کیوں نہیں پڑھ رہے کتنے بے نیاز والا میں تیرے دعا پیا منگنا یا اللہ زندیاں کوئی بخش دے مردیاں کوئی بخش دے تو مولا جدو پیچھے چکرا انہاں سارے دے وچ جنتی نظر کوئی نہیں آنا سارے جہنمی نے میں ادھر تک اگے نہیں چلنا جدو تک پیچھے چلنا پڑھنے والے دی بخشش کا اعلان نہیں ہوئے گا مغفر لحینا و میتنا دعا مانگری یا اللہ زندیاں نو بخش دے مردیاں نو بخش دے بابا جی پڑھ دے گئے دوستان یعنی گھر میں آواز آئی میرے پیارے بندے اگے چل تیری خاطر سارے جنازہ پڑھن والے نو بخشیا ہے کہ تو لڑ لگیے اس قابل تے کہ تو لڑ لگیے اس قابل تے
بابا جی کے ٹر پہ بابا جی کے ٹر پہ سلام تیرا بابا جی پچھلے نے دعا بھی بھول گئے دعا منگنی بھول گئے کال آئی بڑی چل پہ بابا جی نے فرمایا رکتے جاؤ بیلیو رکتے جاؤ جو تو رک گئے فرمایا دعا دے مانگ کہنے کہ بابا آگے 3 گھنٹے کا جنازہ سی 4 منٹ پڑھنا رہے اتنی دیر تو کر دیتی شامہ بچے ہو گئی اسی انہیں رکنا بابا جی کہنے لگے تھوڑے فائدے کی گل کرنا رکتے جاؤ جنازے والے لوگ کہتے بابا کی نٹ کڑے کی عرض کر میں نے بے نیاز مولا سارے نے کل تیرے بابا ان کی کہنے والے عرض کر کے یا اللہ کرم فرمایا برن والے میں بخشیاں آن والے میں بخشیاں اے مالک کائنات میں انہوں وچ نہیں جان دینا بلکہ میں تیرے دربار چل کرنا یا اللہ آئے خالی سن جولی بھر کے جان سارے نو اپنا ولی بنا دے مسلمان سے آئے سن پر ولی تے بن کے جان 2-250 بندہ بابے کی دعا سے نکلے جملے پار ہو گئے فخر ہو گیا ہاتھ بابا جی دے قدمہ جی ٹھہرے بابا ہے کون ہے ایڈی پاور تے تاک روح باشخص مدفون اگر الباب لو اقسم علی اللہ العبرہ میرا آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وال بکھر ہوئے کپڑے پھٹے پرانے جبتی پیرنچ کوئی نہیں لوگ دھکا دیکھ بابا کیٹو حضور فرماتے ہیں انہوں نے مقام و مرتبات حیثیت دنیا دارہ دی مقام اس کا کھدا نہیں ہوتا اللہ دی مقام اس بڑے مقام دے حاوے اللہ دی بارگاہ دے اندر انہوں نے مقام بڑا بے مثال ہوتا ہے یہ تکڑے ہوتے ہیں مقام والے اگر گل کرن اللہ تقدیر رد کر دیتا ہے انہوں نے بول ضرور پال دیتا ہے انہوں بول رد نہیں کرتا اچھی بولو سبحان اللہ آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام جو تو پوچھنے لگے بابا تو کون ہے تے بابا جی کہنے لگے میرا پتہ پوچھ دیو میں اللہ نے باقی بلا بنایا ہے مرید نے اکبر بادشاہ کی تحسیس کر دیتی تو پیر کیڑا با کمال ہوئے گا اچھی بولو سبحان اللہ آنکھوں دیکھ کر روش رہا ایویں چیتا ہے ایویں چیتا ہے آئے منگا دے تو سارے انہوں اللہ بخش دے وے تسی بھی مانگ دے اچھی بات سبحان اللہ تھوڑا ذوق میں نواز نبی میں اس قائل نہیں ہے ہمارا بلکہ جہاں پر رکون گل بڑھ اچھی بولو سبحان اللہ آؤ سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام بھائی حسن صاحب نے یاد کرا گال دن اور کرنی چلو انہوں بھی سنا دیں آئیے تو انہوں نے سواد شریف کی سرزمین سے لے کے چلنا بکھر دا علاقہ ہے بڑا بڑا دربار ہے دوستان یہ جی اتھے آسوزہ محوی اس طرح آرام کرنے والا رب دا ولی خواجہ حسن خواجی رحمت اللہ علیہ تو دوستان عزیز سرگو کے تیرے اسٹیشن تیرے لکھڑی بابا اندر برد سلطہ بھی ہے مرید بھی انپد ہے مٹھیاں بھی برد ہے اچانک مرید نے پیار نہ مسلم نپدیاں دباندیاں زور نہ دبایا حضرت پیر صاحب اٹھ بیٹھے فرمایا مرید کو تا زور کیوں پیا لگانے او مرید اکبر کے رکھنے لگا بابا تیری ولایت کس کام دی تیری ولایت فقیری کس بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں تو تم تے آئی تھے کہ یہ جملہ کو نہیں بولا جی نیٹ دے مرید نے کہا گل کھلی بابا نہ کر لیں بابا تھوڑی ولایت کس کام دی سرگون دے ریلوے سٹیشن دے بابے گڈی جاندے پے بکھر تے مرید نے جو گل کیتی بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے آپ دا کمال بڑا صاف نگاہ میں جھکا کے بیٹھے جو مار کے بابا بیٹھا رہندا تے کدی کدی جو نظر چکدا ہے جڑا ہندو سامنے آندا حضور دا کلمہ پڑھ کے مستقبل آپ دی کرامت سی 750 بندے نو آپ نے ایویں کرنا بولنے بھی کوئی نہیں جو علماء زبان سے تبلیغ کرنے ہیں ولی نگاہوں سے تبلیغ کرنے اچھی بولو سبحان اللہ جنہاں نگاہوں دا خیر کرنا مشکل کہنے لگا بابا تھوڑی ولایت ہم بیٹھ گئے کیوں آنکھاں گائے دیکھو 18 سال دا اٹھ دی جوانی والا سکھ نوجوان سونا پر رل کے سمجھ بابا جی ایڈی سونی جوانی جہنم ڈول جائے دوزخ چلی جائے دوزخ دا بالن بڑھ جائے تیری ولایت کس کام بابے نے جھک جھک کے پہاڑی نظر کی اس سکھ نوجوان بس ان دی نظر بابے دی بابے دی نظر ان دی آنکھوں سے اشارے تم ہمارے ہم تمہارے بس حضرت ایسا بابے نے تیر ماریا وہ نوجوان بے صدوں کی زمین دے گریا زبان تے میرے مصطفیٰ دا کلمہ جاری وجد و کیف عجیب آگے وجد و کیف دا عجیب آبا کلمہ بڑھا کے ٹر گیا دوستان عزیز پلیٹ فارم دے نوجوان لوٹ کدی ادھر جاندہ ہے کدی ادھر جاندہ ہے شکل بھی سکھا والی ساری زندگی سکھا میں گزارن والا 18 سال کا نوجوان میرے کریم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا نظر آیا جا کے گھر والے نے کسے دسیا تواڈے پتر نو بابا حسن کلمہ پڑھا کے ٹر گیا وہ سارے سکھ دوڑے اپنے نوجوان کو اٹھایا لے کے گھر آئے بڑا سمجھایا تو دوست
دوستان یزید جڑی نظراں دا شکار ہو جان پھر سمجھ دے کوئی نہیں انہاں دی عقل پھر دوستان یزید انہاں باتاں ول نہیں آندی او کلمہ پڑھدا رہیا سکھاں نے جا کے انگریز دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر کیتا فراخا دا سلامی ساڈے پتر نوں کلمہ پڑھا گیا مسلمان بنا گیا دوستان یزید بابا جی کو سمجھ پہنچے فلاں تاریخ نوں پیش ہو جاؤ سرگودے دی عدالت دے اندر او بابا مسلح سے لوٹا تسبیح لے کے آیا اے اللہ کے ولیاں دے ہتھیار ہوندے تسبیح اللہ دے ولیاں دے ہتھیار میرے تے ادارہ پاپولیشن کو ایٹم فلا بڑے عجیب و غریب یہ اللہ دے ولیاں دے ہتھیار حضرت میاں حضرت خواجہ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جا رہے ہیں پورے دے ریلوے اسٹیشن سے آپ نے تکیا ایک انگریز پستول لے کے شکار کرتا نظر آپ نے فرمایا وہ کہنے لگا بابا جی تسبیح پڑھتے جا رہے اصل نماز وہ شکار کر رہی ہے بابا جی کو کہنے لگا بابا یہ کیا ہے انگریزی کچھ سامنے انگریزی نہیں آتی انہوں نے کہا بابا جی یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ نہیں آ گیا میری تسبیح آپ نے پستول والی اشارہ کر کے فرمایا میرا ہتھیار ہے وہ تیرا ہتھیار ہے یہ میرا ہتھیار ہے کہنے لگا بابا تیرا ہتھیار کیا کرتا فرمایا تیرا ہتھیار کیا کرتا انہوں نے بڑی گولی نشانہ لیا درخت پرندہ بیٹھا زور نہ مارا پرندہ اٹھا کے تھلے آ گیا بابا جی دوئے قدم آگا ٹرے گئے تسبیح پھیری سے پرندہ اٹھا دوبارہ اٹھے جا بیٹھا فرمایا تیرا ہتھیار زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اور میرا ہتھیار یہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے ابا حسن سوا کی رحمت اللہ علیہ تسبیحات وچ ہتھیار لے کے عدالت کے باہر آ کے بیٹھے دوستان عزیز جدوں عدالت لگ گئی جج بھی آ گیا مقدمے دے وکیل بھی آ گئے گواہ بھی آ گئے دنیا تماشا ویکھن والی کمرہ عدالت بھر گیا جدوں کمرہ عدالت بھرے ہو آواز آئی بابا حسن سوا کی پیش ہو جائے بابا جی دیاں نگاہاں جھکیاں ہوئیاں نے کمرہ عدالت دے اندر داخل ہے نظر جھکی جھک ماری بابے نے سفید چادر دی دوستان عزیز جج نے اشارہ کر کے پوچھا حسن سواگی کون ہے آپ نے فرمایا حسن سواگی مینوں کہتے ہیں کہنے لگا بابا سکھ نوجوان کو کلمہ تو پڑھایا ہے کیوں پڑھایا ہے بابا جی نے اس ویلے جم بٹائی نظر اٹھائی آپ نے کڑی کا اشارہ کر کے جج وال بھی تکیا وکیلاں وال بھی تکیا گواہاں وال بھی تکیا حاضرین کے سارے تماشائیاں وال تکے دوستان عزیز اشارہ کر کے کہنے لگے اور تانوں بھی کلمہ میں پڑھایا ہے بابے دی انگلی جدوں آخری بندے تک گئی ہے ہر بندے دی زبان تے میرے نبی دا کلمہ جاری ہو رہا ہے انگریز جج نے بھی کلمہ میں پڑھایا وکیلاں نے اشارہ تھانوں کلمہ میں پڑھایا کہ بابا جی نے کہا تماشا تھانوں بھی کلمہ میں پڑھایا بس آخری بندے تک بابے دی انگلی گئی پیچھے کلمے دی گونج آ گئی پوری کمرے جدوں لڑ لگی ہے کس کامل دے رنگ لگ جاتے نظر کرنے دی ہو جائے نظر کرنے دی ہو جائے اپنی بدلی چلو آپ بھی آخری بات کرنے میں ختم کرنا ہے لاہور دی سرزمین میں میرے دادا نے جدوں ڈیرا لگایا راوی دے کنارے تے دادا صاحب نے کٹی بنائی کٹھا والی دوستان عزیز میں اکثر و بیشتر کہندا رہنا محلات او کوٹیاں او بنگلے او بلڈنگاں عمارتاں جنہاں دے اندر نہ ذکر مصطفیٰ ہوندا ہے نہ ذکر خدا ہوندا ہے بھوت بنگلے نے تباہی تے بربادی دے نشان نے پر او کٹھا دی کلی چنگی ہے اس کلی دے اندر بیٹھ کے اس میں ذات دیاں ضرباں لائیاں جاندیاں نے جگہ شنو اللہ بن دیئے وہ محلات میں چنگیاں نے داتا علی اکبری آپ اس کلی کے اندر بیٹھ کے ذکر خدا دن رات کرنے والے انوارات دیا بارشاں دے اندر ادھوان دی برات گزری ہزاراں لوگ نے راستہ بھول گئے ایک بندے کو پچھن لگے سی راہ بھول گئے سانو راہ دس دیو دوستان عزیز وہ بابا بھی کہنے لگا راہ میں نہیں جاننا اجنبیاں میں بھی مسافرہ اس کلی وچ بیٹھا بابا پرانے عرصے بڑے عرصے دا اس بابا اس کلی کے اندر بیٹھے جاؤ صاحب نے کول کر جاؤ بابا تھانو راہ ضرور دکھائے گا راہ ضرور دکھائے گا بابے نے میری کھٹکھٹائی داتا علی اجویری ہمارا داتا کوئی عام شخصیت جناب کوئی نہیں جی غوثیہ جیلانی جیسے سرکار فرما دے نے اگر داتا علی اجویری دور ہوتا تو میں علی اجویری کا مرید ہو جاتا
گنجے شکر جیسے دور رسل دادا علی میری رحمت اللہ نے درست جانتے ہیں کہ آپ لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور عرض کی غریب نواز اسی لاہور کی سرزمین کی کیفیت بدل جاتی ہے حالت بڑی وجہ کی ہے لمبے سانس آپ نے فرمایا تسی نہیں جانتے میرے داتا دی نگری وچ جنت دی خوشبوات پڑے بابا حضور کے حالات کے اندر گنجے شکر روز الانبیاء جائے تے لاہور پیرا پر بھی چل دے گھٹنے پر چل اور عرض کی حضور چلن دا کی انداز ہے سعادت آپ فرماتے ہیں فرشتیاں دینا حضور ہوندا داتا دی نگری وچ کہ میرے کو پیر رکھنے واسطے جگہ کوئی نہیں جی بولو ولی را ولی وشواس ولی ہی ولی نے جاندا ساڈے رنگ کی کرنا ہے کہ جی بولو آخری نمبر جی بولو سبحان اللہ داتا دی میری دے دروازے میں کھٹکھٹایا آپ باہر نکلے فرمایا کی کہنا چاہتے ہو کہنے لگے با حالات نے کٹیا ہزاروں لوگ نے کہنے لگے بابا راستہ بھول گیا سانو راہیں پا دے داتا دی میری نے مسکرا کے فرمایا راستہ بتا دو یا راستہ دکھا دو راستہ ولی دی رمض نہیں آپ نے راستہ بتا دوں یا دکھا دوں کہنے لگے بابا جب 10 سنگ راستہ ہو سکتا ہے چھوڑ بھول جائیے جنگل بھی آبان ہے تیران نشان تو بولی نا پاک پتہ رہنے کے لاہور اینا مغانا نہ کراچی ہے کلومیٹر تیران دے نشان تو نہیں لگے سن آپ نے فرمایا کہنے لگے بابا مہربانی کر جی راستہ 10 سنگ تے بھول جاواں گے سن وجرا دکھائی تے ولی موقع دی تلاش ایمانہ کھڑا تماشا میں ہزاروں لوگ چلے بغیر بلائے کوئی اعلان نہ کوئی لڑائی ایسے کنجر کو خدا رکھا سارا جہاں تو جائے گا اس دعوت بھی کرنی ملاد دعوت دیتے ہیں فلیکس منوانے ہیں پیسے لنگر بڑا عام ہے سب کچھ ہوتا ہے اور بھی لوگ آتے ہیں سمجھے سے احسان کیتا ہے وہ احسان نہیں کیتا ملاد چاہتا ہی ہو جنہوں میرے مصطفیٰ بلا لیتے ملاد نصیبہ نے جگاؤں واسطے ہیں وقت جگانا چاہتے ہو سرکار کو ذکر کیتا کرو گنجی شکر ہے نہیں کہنے بڑھ گیا حضور کا ذکر کر کے بڑھے داتا علی حجویری کو کچھ کے حضور کا ذکر کر کے داتا علی غوث کے جلانی سرکار ہے نہیں بڑھ گئے حضور کا ذکر کیا برکتہ نہ بڑھے اچھی بولو بابا جی نے فرمایا راستہ تے ولی موقع کی تلاش ہے آپ نے فرمایا چلو موقع بڑے ہزاروں لوگ ہیں میں ناموں کو نہیں سی میرے کو آج ربو آ گئے چلو بات بن گئی آپ نے فرمایا راستہ بتا دوں یا دکھا دوں آخر لگے بابا جی دسے گا تے بڑی پر جائے تو دکھائی دے میں جانا کتنے کہنے لگے بابا سی کروڑ جانا کتنے جانا کروڑ جانا آپ نے مسکرا کے فرمایا جیسے توڑ لے جائیے تو بہت ٹھیک ہے تو سی کروڑ جانا سی فرمایا توڑ ہی لے چل رہے کہنے لگے بابا پھر تے گل بن جائے گی کہ نال چلنے گا آپ نے فرمایا پھر کہ راستہ دیکھنا جی اکھاں بند کرو حیران ہو کے کہنے لگے بابا راواں تے اکھاں کھول کے ویکھیاں جاندیاں نے بند کر کے نہیں ویکھیاں جاندیاں دوستانیاں دی تو جانتے نہیں سن الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ایسی قدر ماری دوستانی عظیم مسکرا کے فرمایا اکھاں کھولو جب ہندوہ نے اکھاں کھولیا قدر بڑا عجیب اکھاں بند کیتیا سر تو راوی دا کنارہ سی جب اکھاں کھولیا گنبد خضرا دا نظارہ سرزمین لاہور دی تیہ الارض اولیاء و حاصل ہے تیہ زمامی تیہ رقابی کرامت دی کرامت ہے ہر بندہ نہیں سمجھتا اللہ پاک دی بارگاہ سے کرم بیٹا ہوتا ہے اولیاء کاملین کے تو لاہور دی سرزمین تو مدینہ بھی خاص آپ جدو سارے نے تکیا ہے مدینہ پاک کے نظارے سارے بابا جی دکھت بیٹھے ہیں روک کے عرض کرنے لگے غریب نواز اکھیاں نو سرکار دے گنبد خضرا دے نظارے کرائے نے تو زبانہ تمہیں میرے مصطفیٰ دا کلمہ کہلواؤ اور دلہ دی سیاہی دور کر کے بھی سرکار دا سچا غلام بناؤ اچھی بولو سبحان اللہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بند رب دے تو آ کر کے تقدیر بدل دے بڑی بند رب دے تو آ کر کے تقدیر بدل دے
جو خدا من لیا اپنی ساری تبلیغ انہوں نہ ضائع کر چھڑیا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد فرمایا 2 سالیاں دی بندہ صرف 80 مسلمان ہویا پر آؤ ویکھو تے صحیح میرے کریم نبی دے نالین شریفین دا سچا سرکار دی امت دے اولیاء دے اندر اللہ نے ایڈیاں پاوراں دے طاقتاں رکھیاں نے جدھر جدھر نظراں اٹھائی جاندے نے کلمے پڑھائی جاندے نے شان ہے ان کے غلاموں کو سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ عظمت و شان سرکار نے 11.5 سال تبلیغ فرمائی کوئی راتاں کو نہیں صرف دناں لو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آخری خطبہ دیتا 1 لاکھ تے کمو بیش 26,000 صحابہ حضور دے سامنے تے 6 لاکھ بندہ گھر ہے حضور دا کلمہ پڑھ رہی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اس واسطے نے کہنا ہے چاہنا میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں جب اس امت کے اندر کوئی رکھنا دوزی ہوئی کوئی شر آیا کوئی خرابی آئی اللہ نے کوئی نہ کوئی گنج شکر پیدا فرمایا پہلے خرابی آئی یزیدی خرابی آئی اللہ نے امام علی مقام پیدا فرمایا پھر خرابی آئی غوثیہ جیلانی جلوہ گر کو پھر خرابی داتا علی حجویری بگنج شکر لوز الانبیاء پرتھوی راج علی خرابی آئی بڑے صغیر پاک کو ہند مسلمان کوئی نہیں سی اللہ نے معین الدین جیسا مرد کلندر پیدا فرمایا حضور دا دین قیامت تک قائم رہے انشاءاللہ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں میں تو تواڈے چ ایک خطرہ کوئی نہیں کہ تسی شرک وچ لگ جاسو ایک خطرہ ضرور ہے دنیا نال پیار بڑا کر وہ گل ساڈے سامنے نظر آ رہی دنیا نال بڑا پیار ہے اللہ کرے سامنے میں آخرت نال بھی پیار ہو جائے جنہ پیسے نال پیار ہے اللہ کرے میں سن نمازاں نال پیار ہو جائے جویں زیب و زیبائش نال جنہ پیار اللہ کرے اللہ سانو سرکار دی سنتاں نال پیار ہو جائے جنہ سیاستداناں تے وڈیراں دا ذکر کرن نال پیار ہے اللہ کرے انہاں سانو اللہ دے ذکر نال پیار نصیب ہو جائے انہاں پیشانیاں نوں سجدے دا نور نصیب ہو جائے اس وجود نوں میرا آقا علیہ السلام دی سچی غلامی دا شرف نصیب ہو جائے آمین بجاہ